بابا جان السلام علیکم. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ کیا نئی تازی خبر ہے بابا جان؟ بولے ابھی ہم تو بولیے دکھ نا. نہیں رہے. اللہ یاری صاحب کے ساتھ میں تو وہ دکھ نہیں سو رہا ہوں. رہا ہے، وہ سو رہا ہے اپنا آپ کا اچھا دوست. آپ مصباحی صاحب کو لیجیے. ہاں بس بھائی صاحب کو بھی لیتے ہیں. لے لے. آپ کو بس بھائی کو بھی السلام لیتے ہیں. علیکم. علیکم نور السلام. العین کیسے بھائی مصباحی صاحب؟ صاحب ہے خیریت سے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے آپ؟ یہ تو نور العین مصباحی صاحب ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم آپ السلام. بھی آئیں آئیے گے بھائی. آئیے. آئیے آئیے. بس بھائی صاحب کیسے ہیں؟ السلام جی علیکم. قبلہ. خیریت سے علیکم ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ مولا کا کرم بخیر و عافیت. اللہ آپ کو آپ بہت عزت دے. اللہ خیریت آپ سے کو سلامتی دے. تھینک یو سر. نوازی شکریہ قبلہ. آپ اپنا ذرا تعارف تو کریے. لوگ بابا جان کو جانتے ہیں، آپ سے واقفیت نہیں ہے. جی قبلہ میرا نام ہے نور العین مصباحی. میں انڈیا اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں، جی سر. لکھنؤ سے. جی جناب. جی میں ماشاء بریلوی ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، بریلویوں کا بڑا ادارہ ہے. جی سر. وہاں سے میری تعلیم ہوئی ہے اور میں ایک ماشاء اللہ. مولوی ہوں ادنا سا. الحمدللہ. بس میں کو جی قبلہ. تو ماشاء اللہ. میری حاضری کا مقصد قبلہ بس یہ کہ ابھی یہ سب جو چل رہا ہے مفتی کلیم صاحب کا چیلنج مناظرہ کو لے کر کے، تو جی سر. ان کی جو شرائط انہوں نے پیش کیا ہے، جی تو سر. انہیں شرائط کو لے کر کے مجھے محسوس ہوا کہ مفتی کلیم صاحب نے ان شرائط میں اہل سنت کو ایسی شرائط رکھی جس سے اہل سنت کو شرمندگی ہو رہی ہے. اور ہم جی سر. دیکھیے ہم شیخین کی دفاع ہمارا مقصد ہے. جی سر. میری حاضری کا مقصد میں اس بات کو ظاہر کروں کہ صوفی کلیم صاحب میں مفتی کلیم صاحب نے جو ان شرائط میں کیا نام ہے اصول مناظرے حد سے ہٹ کر کے کچھ شرائط رکھی ہیں، تو میں اس بات کو بتاؤں کہ دیکھو بھائی اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صوفی جی سر. کلیم کے اندر مفتی کلیم صاحب کی طرف سے شرائط میں اگر کوئی ضعف اور خلل اور نقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ مطلب اہل سنت یہ ہے کہ کیا نام ہے مفتی کلیم صاحب نے جو اپنی طرف سے ذوق دکھایا ہے، جیسا کہ ان کی شرائط سے مجھے یہی لگا کہ ایک طریقے سے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور مناظرے سے شاید وہ مناظرے میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی بیتوکی باتیں کر رہے ہیں. تو صحیح. اس غرض سے میری حاضری ہوئی ہے کہ یہ جو اہل سنت کا انہوں نے ایک طریقے سے سر نیچا کیا ہے شرائط جی کو سر. رکھ کر کے، میں اس کی وضاحت کرنے کی غرض سے کہ کس شرائط میں کیا خلل ہے اصول جی سر. مناظرہ کے پیش نظر. صحیح. جی بہت آپ نے جی زحمت کی. قبلہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کی. بابا نواز. جان آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں کیا اضافہ کرنا چاہوں گا. اہل سنت کی طرف سے مفتی کلیم حنفی نے جب شرطیں لکھ دی ہے تو اب اس میں یہ آ کر کیا بات کریں گے میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. بہرحال میں ان کی باتیں تو سنوں یہ کیا بولنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرائط یہ بیان کریں گے نا، کیونکہ مجھے شرائط کا تو پتہ نہیں ہے. انہوں نے جو شرائط بھیجی ہیں میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، صحیح طریقہ سے ایک نظر ڈالا ہے. تو یہ ان کو بیان کریں گے کہ بھائی شرائط اگر ایسے ہیں کہ ان شرائط کی روشنی میں مناظرہ نہیں ہو سکتا تو بھائی دنیا کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے شرط ایسی رکھی اپنے بھاگنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر شرط غلط رکھے کہ وہ مناظرہ ہی نہیں ہو سکتا بھائی. اگر شرط ایسا ہو کہ وہ منصفانہ ہو، اس کی کہ واقعا سامنے والا مناظرہ چاہتا ہے تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا نا. اگر ابھی یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے کہ بالکل مناظرہ ہی نہیں چاہتا، کسی بہانے سے مناظرہ کو کینسل کرانا چاہتا ہے، شرط ہی ایسا رکھ دو. ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والے کبھی قبول نہ کر سکے. ان کے فرمائش سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. جی سر. تو شرطوں پہ آپ نے ابھی تک نگاہ نہیں ڈالی ہے اللہ یاری صاحب؟ میں نے ایک دفعہ کل صرف پہلی دفعہ کل ایک دفعہ میں نے ایک نظر ڈالی ہے. اب مجھے پتہ بھی نہیں وہ آتھینٹک شرطیں ہیں یا نہیں ہیں. آپ رومن مجھ کو ایک بات اردو میں کسی نے بھیجا تھا، میں نے اس کو پہ نظر ڈالی ہے. جی ہاں. اب وہ صحیح وہ نہیں رومن مگر اردو ہے یا اس نے یہ مولوی ہو کے یہ رومن اردو میں لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. اب نہیں، میں یہ ایک پڑھیں گے بات یہ نا. پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں جی ایک بات یہ اپنی بات کی جی شروعات سر. جی کریں، میں سر. خاموش رہوں گا، میں لاسٹ میں بولوں گا آپ کے بعد. آپ اس مناظرے کو لے کر سیریس ہیں کہ نہیں؟ آپ کلیئر بتا میں دیں قسم سے 100% ایک دم سیریس ہوں نا. کلیئر. میں تو 100% سیریس ہوں. علمی مناظرہ چاہتا ہوں. پھر آپ نے شرطیں کیوں نہیں پڑھی؟ شرطیں کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ میں نے اس شخص کو جواب دیا. دیکھیں اس نے 2-3 صفحے کا شرط جو مجھے نظر آیا نا اردو پین کے ساتھ لکھا تھا، وہ میں نے نہیں پڑھی.
میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی میرے پاس میں مصروف بڑا تھا، میں پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا مصروف تھا، میں نے پروگرام بھی نہیں کیا پچھلے ہفتے، آپ کو پتہ ہوگا. میں نے ان کو جواب لکھا اردو میں بڑے پیار سے. آپ کو شاید دکھایا نہیں ہے اپنے آپریٹر صاحب کو میں نے کہا یہ ان کو پہنچا دیں، انہوں نے ضرور پہنچایا ہوگا کہ مفتی کلیم رضوی صاحب آپ کے شرائط مجھے نہیں معلوم منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے، میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ڈسکس کرنے، اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی سے شرائط طے کروں. اگر مجھ سے طے کرانا ہے تو سامنے بیٹھ کے طے کرانا ہوگا. آپ کہہ دیں کہ میرے یہ 4-5 شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، یا فون کریں، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوگی. اگر تصویر نہیں چاہتے بھائی، کہتے ہیں یہ مشرک ہے، تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی، بھائی آپ کی شرائط کیا. پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا، یا آپ تعدیل کریں گے، چینج کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں، میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا نا. پھر دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ ان کو پیغام پہنچ چکا ہے. مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں. سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ یہی دیا، ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو، اپنے شرائط پہ منوا دو. تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے. تو ابھی مصباحی صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا ہے. ٹھیک ہے، شرائط نہیں، وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. بالکل پھر بات ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے جی بالکل بسم اللہ. جی سر بسم اللہ کریں. جی وہ مفتی کلیم صاحب نے جو شرائط پیش کیا ہے وہ تحریر کچھ اس طرح ہے، اصول و ضوابط اور کچھ اہم باتوں کو واضح کرنے والی ایک تحریر. جو کہنا میں محمد کلیم حنفی رضوی نے 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے جناب حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا، جسے جناب نے قبول کیا، اور یوں یہ مناظرہ ہونا طے پایا. لہذا قبل ازاں کچھ اصول و ضوابط کا طے ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے، نہ ہی موضوع سے ہٹ سکے. وہ تحریر یوں ہے. تو قبلہ اس سے میں مجھے گفتگو کرنا، جیسا کہ اس سے بالکل ظاہر ہے، صاف کہ چیلنج دیا ہے مفتی کلیم حنفی صاحب نے، اور اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے. تو اولاً تو اصول مناظرہ کو مد نظر کو میں اپنی معلومات کے مطابق جو یہاں عالمیت کے کورس میں مناظرے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شریفیہ، جس کی شرح رشیدیہ، اس کی چیلنج انہوں نے دیا ہے، تو انہیں کیا ہے شرط پیش کرنے کا انہیں حق نہیں ہے. شرائط آپ رکھیں گے، آپ شرائط کے ٹھیک ہے ہم آپ کے چیلنج کو ان شرائط کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اس کے اختیار دیں کہ آپ کے کیا شرائط ہیں، انہوں نے از خود شرائط کو لکھا ہے، اور پھر شرائط لکھنے کے بعد اپنی طرف سے ان کا کی 4 شرطوں کو چھوڑ کر بقیہ شرائط غیر مبدل ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب یہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی سامنے والے کو شرط بیان کرنے کی اجازت نہیں رہا، از خود انہوں نے شرط کو لکھے پھر کہہ دیا کہ یہ غیر مبدل، یعنی 16 میں سے 12 شرائط غیر مبدل بتایا ہے، 4 شرطوں میں تبدیلی کو جائز قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ مناظر انہوں نے جو کہا ہے. مصباحی صاحب آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ بابا جان صاحب انہوں نے زحمت کیا کہ انہوں نے مجھ سے منوایا ہے کہ میں اس جناب سے کلیم صاحب سے میں مناظرہ کر لوں. ابھی یہ شاہد ہیں، آج تک ہم نے ایک شرط رکھا ہے، انہوں نے ہم سے کیا انہوں نے جو ہی چیلنج دیا ہم نے قبول کیا. انہوں نے کہا میرے چیلنج ہم نے کہا قبول ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سے پوچھتے، دیکھیں شرائط مناظرہ جو علماء کے درمیان ہوتی ہے اصولاً ہم سے پوچھنا چاہتے کہ آپ کی شرائط کیا، یا ہم ان کو شرائط بھیجتے. ہم نے آج تک ایک بھی شرط نہیں رکھا. انہوں نے کہا مناظرہ کر لو، ہم نے کہا بسط شوق ہمیں قبول ہے. پھر انہوں نے ابھی تک جو بھی شرطیں انہوں نے زبانی طور پر بھیجی ہیں ہم نے سب قبول کیا. یہ بابا جان میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. ہم نے ابھی تک کوئی شرط رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا قبول ہے، وہ آ جائے مناظرہ کر لیں.
بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے پہلے جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے نا. انہوں نے خود کہا کہ بھئی مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا. زیادہ ٹائم بھی لیا ان کو, زیادہ ٹائم نہیں بھی لیا مطلب میں خالی ابھی ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں, ہماری ڈسکس تینوں کی بھلے سے 4 گھنٹہ چلے, مگر آج شرطوں پہ بات مکمل ہونی چاہیے. شرطوں پہ روز روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے, روز روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں, صحیح, کیونکہ پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے, پورے ہند کا ماحول گرم ہے. ہر مولوی اسی بات کی ٹاپک کر رہا ہے, ہر گلی کوچے میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے, ہر مسجد میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے, ہر آدمی اللہ یاری کو گالیاں دے رہا ہے. تو بھائی آپ کا دل بہت بڑا ہے, آپ گالیاں سنتے بیٹھے, آپ کے چکر میں ہم کو گالی نہیں پڑنی چاہیے. آج سارا ٹاپک ہونا چاہیے. آپ بسم اللہ کریں. عرض یہ ہے کہ اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. اس نے جو شرائط بھیجا نا, اس نے وہ ہمیں چیلنج دیا, اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے. یہ آپ کے جعفر کاظمی نے ایک آدمی شرط پڑھنے کے لیے لایا ہے, مفتی نور العین مصباحی, جو کہ یہ آدمی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں. اب یہ شرط پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بتائیں شرطوں میں کیا کمی ہے, ان کو ان کی طرف سے بات کر لینے دو. جی بالکل بالکل بالکل, ہم حاضر ہیں جناب. جی عرض یہ ہے کہ جو مفتی کلیم حنفی صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ شرائط کا اولاً تو ان کو شرط رکھنے کا حق ہی نہیں تھا, یہ حق تھا جناب اللہ یاری صاحب کو کہ ہم یہ بات کتنی بار بولو گے آپ, آگے بھی بولو. جی اب عرض یہ ہے تو پہلی جو شرط انہوں نے رکھی, پہلی شرط یہ ہے, میں شرط پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے کہ حسن اللہ یاری اپنے آفیشل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ میں اہل سنت و جماعت پڑھنے تو دینا بھائی. میں اہل سنت و جماعت کے بریلوی مناظر صوفی محمد کلیم حنفی رضوی سے مناظرہ کرنے تیار ہوں اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن یا غیر مطمئن ہوں. یہ ہو چکا ہے, اس کے تعلق یہ ہو چکا ہے. یہ ایک بلا وجہ کی, جس کو انہوں نے تفویل لا قائل کہا ہے, یہ بلا وجہ کے لمبا کر دیں. انہوں نے خود اوپر بھی لکھا ہے نا, انہوں نے مناظرہ طے پایا ہے, انہوں نے خود کہہ دیا, انہوں نے خود صدر میں قبول کیا ہے کہ مناظرہ طے پایا ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ بھائی جب ہو چکا ہے ایک چیز, ہم نے قبول کیا بھائی مناظرہ ہوگا ان سے. جی ہاں بالکل, بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں, بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں نا. ارے نہیں بھاگے گا تو اس کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے. صحیح ہے. دوسری شرط یہ فریق مخالف, کیونکہ معاذ اللہ, اور یہ معاذ اللہ ہماری طرف سے بھی, اس لیے کہ ہم شیخین کی عظمت اور ان کے احترام کے قائل ہیں اور ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. مفتی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں. ایمانداری سے دیانتداری سے بات کرنا شیخین کے ایمان کا مسئلہ ہے, آپ سمجھ لو. ہم شیخین کے دفاع میں آ جانا, جعفر کاظمی سب کو اپنی بات میں لپیٹ لیتا ہے. ہم شیخین کے دفاع میں, میری حاضری کا مقصد کہ صوفی کلیم صاحب نے اپنی طرف سے جو ایک عاجز کا اظہار کیا ہے اور ذوق کا اظہار کیا ہے, ہم یہ بتانے کے یہ صوفی مفتی کلیم کا یہ اپنا عاجز ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے اگر کوئی عجز اور ذوق کا اظہار کیا ہے تو اس کا تعلق شیخین کی عظمت سے قطعاً نہیں ہے. اگر صوفی کلیم مفتی کلیم صاحب عاجز ہیں تو انشاءاللہ یہ خاتم شیخین کے دفاع کے لیے حاضر. ٹھیک ہے, آپ پڑھو. جی. دوسری شرط یہ کہ فریق مخالف کیونکہ معاذ اللہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے, لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات, احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائیں اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کریں. بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا قائل ہوگی. تو قبلہ اس شرط کے تعلق سے میں چند الفاظ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس شرط میں جو مجھے خلل نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتی کلیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرنا ہے. تو مناظرے کی جو تعریف جو یہاں انڈیا میں درس نظامی میں اور عالمیت کے نظام کے نصاب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مناظرے کی تعریف کچھ اس طرح ہے
توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، یعنی دو فریق کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنے، کس مقصد سے؟ حق اور درست کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس مناظرے کی تعریف میں اظہار ہے، یہ اظہار لفظ بتا رہا ہے کہ اس نسبت میں کوئی ابہام ہوگا، اسی ابہام کو دور کر کے حق اور درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے فریقین غور و فکر کریں۔ تو مناظرے کی تعریف یہ بتاتی کہ اگر بن کا نام کی صراحت کے ساتھ کفر کی بات ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مناظرے کی نوبت ہی اسی لیے آئی ہے کہ فریقین میں اس میں اختلاف ہے، اور الحمدللہ ہمارے نزدیک شیخین کا ایمان ثابت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہے، ہم ظاہر کریں گے، وہ ان کے نزدیک ظاہر ہی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ قائل ہیں ثابت بھی ہے، ظاہر بھی ہے، لیکن مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس شرط کو رکھ کر کے جو مناظرے کی تاریخ کو بھی بالکل خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد کی میری شرائط غلط ہے تو کسی سے اب سند یعنی اس کی توثیق کر سکتے ہیں وہابیوں سے، حالانکہ مفتی کلیم حنفی صاحب خود وہابیوں کو معتبر نہیں سمجھتے۔ اب یہ وہابی دیوبندی کیا کیسے کب سے معتبر ہو گئے؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے اس میں جو خلل نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہ تعریف مناظرے کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط درست نہیں ہے۔ اب آپ کیا اس کے تعلق سے فرمائیں گے؟ میں دیکھیں، وہ یہ جو انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں گے آیات قطعیات الدلالات، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے، بالکل صحیح ہے۔ اجماع امت گفتگو کریں گے، صحیح ہے۔ اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، یہ علم کا مفید ہیں، علم کا افادہ کرتے ہیں، قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی و ثبوت دلیل نہیں لائیں گے۔ اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے، سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی۔ لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اہل حدیث سب اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، فرائض میں بھی۔ جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے، ماتریدیہ کا تعلق ہے، امام الحرمین الجوینی، ابو حامد الغزالی، فخر رازی، یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے، یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں، اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے، مفید یقین ہے۔ تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں، یہ بالکل ہمارے کندھے پہ، ہم یقینی دلیل لائیں گے۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں، نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں ہے نا قرآن مجید میں آیا۔ جو ملے گا صحابہ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون صحابی کی صحبت کیسی تھی، یہ تو سب احادیث سے ملے گا، تاریخ سے ملے گا۔ تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے، پورے آپ اخبار متواترہ دیکھیں، عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی، اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھئی ان کے فرقے کا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے، ہم یقینی پیش کریں گے، پہلی بات۔ لیکن اگر اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر، ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کا ہم سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو شرط ہم پہ عائد ہوگی، ان کا شرط نہایت جاہلانہ ہے، کیونکہ پوری امت کو پتہ، علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات، صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں، اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں، بلکہ اخبار احاد جو محتف بالقرائن ہے وہ بھی یقینیات ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، ان کا تو لیول ہے ہی نہیں، یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر ہے۔ بات صحیح، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح، بالکل۔ اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے، تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ہوگا۔
جی سر بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی، کلیم حنفی کی طرف بھی. لازمی بات ہے جس طرح کہ بالکل بالکل. یہ ٹھیک، اگلی پڑھو، اگلی پڑھو. جی تیسری شرط، درمیان میں خلافت بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا یہ فرار تصور کیا جائے گا، اسے فرار قرار دیا جائے گا. بہرحال اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات، جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کے آیات اس پہ تصریح ہیں. تو اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں، تاریخ میں کوئی عالم دین ہو، کوئی بڑے بڑے جو اکابر ہوتے ہیں، مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں، بھئی فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کیا. اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. پھر میں ثابت کروں گا بھئی کہ اس نے بدعت داخل کی اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس دلائل، خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے. خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے دلائل قطعی ہیں. اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ عدم اسلام کی ایک بہت واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، جس نے قرآن مجید، جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو، بھئی ان کا کام ہے جواب دینا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ فلان دلیل نہیں لا سکتے. جی سر، یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے. بولیے، ابھی آپ بولیے، مصباحی صاحب بولیے. ابھی آپ تو بول رہے تھے ٹھیک ہے نا، چوتھی شرط، اب ان کو منظور نہیں ہے اللہ یاری صاحب کو. بولیے ابھی آپ. جی قبلہ، یہ شرط نہیں منظور ہے. اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل، آپ شرط تیسری والی، تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو دلیل لا سکتے ہیں. اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا. اب کا کو منہ بند کیے ہو، بولو. جی میں اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے دلیل درست ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اللہ یاری صاحب نے کہا کہ خبر واحد جو مکتب بالقرائن ہو وہ بھی قابل حجت ہوتی ہے، مفید یقین ہوتی ہے. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، یہ چیز شرح العقائد میں بھی لکھی گئی. جی سر، لیکن دیکھیں اگر بات تو ایگری کر رہے ہیں. جی سر بالکل، لیکن خلافت کے متعلق بات یہ ہے نا کہ اگر میں اس کے تعلق سے تیسری شرط کے تعلق سے میں کہ ایجاد بدعت اور ادخال بدعت، کبھی کیا حسن نیت میں بھی ہوتا ہے کہ تو مطلقاً کیا ہے، کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے اور اس پہ کفر کا حکم لگا دینا یہ ہماری درست نہیں ہے. لہذا بدعت کی ہر بدعت کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بھئی یہ انہوں کے حسن نیت ہے، یہ اس طرح کا بدعت داخل کرنا جائز ہے، وہ دلیل دے سکتے ہیں نا. لیکن اگر ہم ایسی بدعت پیش کریں جو امت کے نزدیک وہ کفر ہوتا ہے، تو یہ ہمیں حق ہے نا کہ وہ ہمارے مدعا کے لیے ایک دلیل ہے کہ فلان شخص نے یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ کام دین میں بدعت کرنے کے مترادف ہے اور یہ کفر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں بھئی کہ یہ بدعت مثلا تحریم متعہ ہے. اب کسی کوئی شخص کو اجازت نہیں متعہ تحریم کرے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا. وہ کیا، یا انفاذ 3 طلاق فی مجلس واحد، 3 طلاق دینا ایک مجلس میں، یہ بدعت ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ، یا کہہ دے کہ بدعتی نہیں ہے، یا کہہ دے کہ بھئی یہ آپ یہ اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے. وہ اپنی طرف سے وہ پیش کر سکتا ہے جو بھی، لیکن ہم دلیل پیش کریں گے کہ یہ بدعت بھی ہے اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت کتاب اللہ ہے، اور یہ اس کا کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے. یہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی، انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، مصباحی صاحب،
کہ علماء کے ہاں جی تکفیر کے جی مسئلے میں کہ بہت سارے فرقوں کی تکفیر ہوئی ہے، یا بہت سارے علماء افراد کی تکفیر ہوئی ہے، یا دیوبندیہ کے اکابر کی تکفیر ہوئی ہے کہ نہ ان کا یہ فلان کا تکفیر ہے، بدعت ہے. جی جی صحیح جی عرض جی کر رہا ہوں؟ بدعت میں اقسام ہے. جی ہاں جی بدعت میں اقسام ہے. جو بدعت کیا ہے حد کفر کو پہنچی تو اس کا مرتکب بہرحال کافر ہے. جی سر. تو جی اب اس شرط کو کیا کیا جائے؟ یہ شرط آپ کے حساب سے پھر کیسی ہے مصباح بھائی صاحب؟ جب تو اس پہ بات کر ہم رہے ہیں تو مکمل کریں، پوری کریں. ہاں، نہیں تو اس پہ جو یہ کہا گیا کہ 2-4 دن 10 دن پہلے بیٹھ کر کے شرائط پہ بات ہو جائے، یہ اچھی تجویز ہے اور ہونا چاہیے. بات ہو جانے تاکہ دونوں فریق آمنے سامنے آ کر کے اور گفتگو اس پہ کر لیں، تو یہ گفتگو ہونا چاہیے ہماری. نہیں، ابھی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، انہوں نے جو ہاں 10 تاریخ کا ٹائم دیا مائک ٹیسٹنگ کا، اسی دن وہ جی بات بھی کریں گے شرطوں پر. تو آج کی بات اس دن کی بات سے ہلکی ہو کے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کریے ابھی آپ آگے بات کریے. چلو، کیونکہ جی آج اللہ چوتھی یاری جو شرط. بولیں گے، آج اللہ جی یاری جو بولیں گے وہ بات مفتی کلیم حنفی سنے گا. سننے کے بعد جی مفتی کلیم حنفی بھی تمام باتوں پہ دھیان دے گا. بھائی یہ اللہ یاری نے کہا ہے، یہ چیزیں ہیں. تو 10 تاریخ کو باتیں اور آسان ہو جائے گی. 13 تاریخ کو انشاءاللہ مناظرہ ہو جائے گا. بولیے بھی آپ. انشاءاللہ. جی چوتھی شرط. ہم سنی بریلوی حضرات کے لیے ادلہ قرآن مجید، احادیث حسنہ صحیحہ ثابتہ، دلالات اربع، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کے ساتھ ساتھ اجماع، قیاس اور صحابہ کے اقوال ہوں گے، کیونکہ کفر شیخین کا ادعا ہمارا نہیں. تو اس کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا عجیب ہے بھائی. کہ ابھی اس سے جیسا پڑھیے کہ پڑھیے. جی اس کے تعلق سے میں مختصر لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے قبل جو شرط نمبر 2 میں مفتی کلیم صاحب نے فرمایا کہ آیات قطعیات، دلالات، احادیث متواترہ اور اجماع امت. پھر جو قیاس لے کر کے آئے ہمارے حساب سے کہ اس باب میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے کہ قیاس کے ذریعے شیخین کا ایمان ثابت کیا جائے. یہ تو نعوذ باللہ شیخین کے ایمان، ان کی عظمت پہ ایک سوالیہ نشان قائم کرنا ہے، دھبا لگانا ہے ہمارے حساب. عرض یہ ہے کہ یہ انہوں نے امام پہ شرط لگا دی نا کہ ہم صرف متواتر احادیث لائیں گے. اپنے لیے انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ یہ اشارت النص سے بھی، یعنی ایک چیز جو منصوص نہیں ہے، جی یہ اپنے سے استدلال کریں گے کہ فلان کلام میں اشارہ ہے. اب کوئی کہہ دے کہ اس میں اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے لیے تو انہوں نے اتنی گنجائش بنا دی کہ بھئی ہم جو ہے اشاروں سے بھی اشاروں سے بھی، وہ بھی احادیث متواترہ غیر متواترہ سے، اس میں اگر کوئی اشارہ بھی ہو اس ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا. لیکن شیعہ جانب سے جو دلیل لائے گا اس میں نہیں، اس میں قطعی الدلالہ اور متواتر ہونا چاہیے. بھائی اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اصول دین پہ بات کر رہے ہیں، مسئلہ عقائد پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں صرف قطعی الدلالہ دلائل ہونا چاہیے، تو بالکل ہم اس بات مانتے ہیں. ہم قطعی الدلالہ دلائل لائیں گے اور ایسی خبر نہیں لائیں گے جو مشکوک الصدور ہو، بلکہ ہم قطعی اس کے ساتھ محتف اخبار محتف بالقرائن لائیں گے جو اپنا مدعا اس سے ثابت کریں گے. اور ہم اشارہ وغیرہ کو نہیں مانتے بھائی کہ آپ اشارت النص سے، کیونکہ آپ ادعا کریں گے نا کہ اس میں اشارہ ہے. اگر آپ واقعاً عقائد پہ گفتگو، یہ تو آپ لوگوں کا موقف ہے، بریلویوں کا یہ موقف ہے کہ عقائد میں جو ہے قطعی دلیل ہونی چاہیے اور یقینی دلیل ہونی چاہیے. اشارات وغیرہ اس کو کوئی نص نہیں کہتا بھائی. اشارہ کو نص، دلالت واضحہ اگر کسی روایت میں ہے کسی بات پر، وہ اشارے کا حجت کیا ہوگی مطلب ولا ہے؟ نہیں ہوگی. ہاں پھر یہ ہوگا کہ یہ اشارے کا کیا اپنے آپ مطلب ہے؟ کو، ہاں اپنے آپ کو یہ گنجائش دے رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث صحیحہ سے گفتگو کریں گے بھائی. اور انہوں نے یہ نہیں بتایا نا کہ اپنے کتب سے کریں گے یا ہمارے کتب سے، یعنی وہ ان کا اسلام اپنے کتب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کتب سے ثابت کرنا، یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نا. مجھے تو یہی لگتا ہے آگے یہ ہے، کہتے ہیں آگے کہ ہے، آگے ہے. نہیں میں شاید جو میں نے سمجھا، کیونکہ آپ کا یہ بھی چیلنج ہے کہ شیخین کا ایمان اپنی کتب سے ثابت کریں، تو ان کو جی حق ہے کہ وہ اپنی کتب سے شیخین کا ایمان ثابت کریں. نہیں، یہ تو ہمارا یہ ہے آپ کہ ہم کا جو چیلنج ہے. دلائل عدم اسلام لائیں گے ان کا اپنے کتب سے رد کریں. ہمارا چیلنج یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دلائل عدم اسلام لائیں گے ان کا اپنے کتب سے رد پیش کریں. بالکل ہم چیلنج ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کتب سے اس کا رد پیش کریں. اچھا، آپ کے دلائل کا رد انہیں اپنی کتب سے پیش کریں. جی اپنے کتب سے وہ آزاد ہیں، اپنے کتب سے پیش کریں. جی
تو اس بات ایمان میں کیا ان کی اپنی کتب آپ کے نزدیک یعنی آپ کا یہ چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں یہ نہیں آپ اسلام جو ظواہر کی بات ہے نا، ظواہر کی بات ہے کہ فلان شخص آ کے اس نے نماز پڑھی یا اس نے کوئی جہاد میں حصہ لیا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے بھی ہے نا، منافقین بھی نماز میں آتے تھے، جہاد میں جاتے تھے. اس سے تو اسلام ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر کسی شخص نے غلط فعل انجام دیا ہے، اس کا رد آپ پیش کریں کہ اس کا یہ فعل اس نے انجام نہیں دیا، یا اس نے اگر انجام دیا اس کی کوئی توجیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح. وَإِلَّا جو عموم کے دلائل ہیں کہ فلان شخص ایسا ہے، فلان شخص ایسا ہے، تو یہ تو عرض اس کا جواب یہی ہوگا کہ نماز میں آیا، اس نے جہاد کیا، صحبت میں رہا. یہ تو سب منافقین کو سب کو حاصل تھا. اچھا، اس شرط میں مزید کچھ الفاظ اور ہیں، یہ چوتھی شرط میں کہ ہمیں تو بس ایمان شیخین جو کہ ثابت شدہ ہے اسے ظاہر کرنا ہے. دلیل قطعی تو کفر ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. تو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا اس بات ایمان کے واسطے ظنیات سے کام چل جاتا ہے؟ ظنیات کافی ہیں؟ دیکھیں، کوئی شخص اگر اس کے لیے کفر کے لیے دلیل نہ ہونا تو ظواہر اس کے لیے کافی ہیں. اس کا نام مسلمان ہے، وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کا کفر پہلے سے ثابت نہ ہو، صرف وہ ظنیات سے ثابت ہو جاتا ہے. بالکل، یہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے محلوں میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے کفر پہ دلیل قائم ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ مجھے اس کے کفر پہ یہ دلائل واجب قطعی الصدور دلائل ہیں کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے، یا فرض کریں اس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یا بہت سارے دلائل ہیں، قرآن کی اس نے بے حرمتی کی ہے. تو پھر اس کو اگر اس کا دلیل قطعی الصدور ہے تو اس کے جواب میں قطعی الصدور دلیل کی ضرورت ہے. اس کے جواب میں آپ صرف ظواہر پہ یا ادلہ ظنیہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا اگر ابتداءً کسی شخص کے مثلا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، بھائی اس کا نام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے، کافی ہے نا، یہ اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے. اس سے کوئی شخص ایک دو شخص نقل بھی کر دیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ثابت ہے. لیکن اس وقت تک کہ اس کے کفر پہ دلیل نہ ہو. اگر کفر پہ دلیل آ گیا تو اس کے کفر کے دلیل کو رد کرنے کے لیے تو قطعی دلیل کی ضرورت ہے. جی، پانچویں شرط ہے کہ شیعہ کتب مخالف مناظر کے خلاف حجت ہوں گی اور ہماری کتب ہمارے خلاف حجت ہوں گی. ہمارے حساب سے یہ شرط بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ان کا یہ جو 5 والا شرط ہے نا، یہ ان کا دوسرے شرط کے سے تضاد میں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتب ان کی کتب ان پہ حجت ہے، پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ صرف آیات قطعیات متواترات حجت ہے نا، ابھی تو کہتے ہیں کہ سارے کتب حجت ہیں. ان دونوں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو حجت مانتے ہیں. ہمارے ہاں جو صحیح احادیث ہیں جو ہمارے مشہور کتب میں موجود ہیں، کسی بھی کتب مشہور حدیث، ہم ان سب احادیث کو حجت مانتے ہیں. ہم نے ان کے لیے بڑے آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا. کتاب کافی، کتاب من لا یضر الفقیہ، تہذیب، استبصار، شیخ طوسی کے تمام کتابیں، شیخ مفید کے تمام معاف کیجیے، نہیں شیخ مفید نہیں، شیخ صدوق کی تمام کتابیں، یہ سب کے سب ان کے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر ان میں گنے چنے کچھ احادیث ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا. باقی سب حجت ہیں. شیخ مفید کے اکثر احادیث صحیح ہیں، اوکے، ان سب کو ہم صحیح مانتے ہیں. ہم نہیں شرط نہیں لگائیں گے کہ متواتر لے کے آؤ، یہ سب ان کے لیے حجت ہیں، ان سے استدلال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ان کا موقف ہے، ان کے اعلام کا موقف ہے، ان کے فرقے کے اعلام کا موقف ہے کہ خبر واحد محتف بالقرائن یہ مفید علم ہے، تو وہ بھی ان پہ حجت ہوگی. جی سر. جی، چھٹی شرط ہے فریق مخالف کے سابقہ تمام ویڈیوز ان کے خلاف حجت ہوں گے. جی، آپ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ کٹنگ نہ کرے نا، پوری بات نقل کرے نا، کٹنگ نہ کرے. میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں، جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں، حالانکہ یہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں. مجھے حق ہے کہ جب دیکھیں کوئی بھی شخص کسی غیر معصوم کے کلام کو آپ اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتے، کیونکہ میں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. علمی لحاظ سے دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں نے کبھی پچھلے میں نے اشتباہ کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ مجھے بھول ہو گئی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ کٹنگ نہ کرے، پوری بات نقل کرے. جی بالکل، میں نے جو پرانے باتیں کی میں اس پہ قائم و دائم ہوں، میں اس پہ کروں. مگر ابھی جو مناظرہ ہوگا
تو اس میں پرانی ویڈیو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی دلیل قرآن سے اور حدیثوں سے لائیں گے، وہ بھی قرآن اور حدیثوں سے لائیں گے، تو پرانی ویڈیو کا کیا لینا وہ دینا؟ اپنے ٹائم یہ میں تھوڑی اپنے نا ان کی ٹائم پرانی دیکھیں، ویڈیو ٹائم مساوی ہوگا نا، ٹائم اگر مساوی ہے وہ اپنے مساوی ٹائم میں جو مرضی ویڈیو چلائے، میری ویڈیو چلائے، کسی کی ویڈیو، اس میں وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پورا ویڈیو چلو چلائے۔ ٹھیک، اس نے اگر کٹنگ کی آگے ہے، پڑھو۔ آدھی بات نقل کی، آدھی بات چھوڑ دی ہے، تو پھر میں اس کا جواب نہیں دوں گا بھائی، میں کہہ دوں گا کہ تم نے کٹنگ کی ہے۔ اوکے، صحیح ہے؟ ٹھیک، جی ہاں 7ویں شرط پر جی سر۔ ہاں پڑھو، جی پوری 7ویں پڑھنا ہے شرط ہے، لاسٹ تک آپ کو، یہ جی ویڈیو جی شرطوں پہ ہی بن رہی ہے، آپ کو پوری میں شرطیں پڑھنی ہے۔ اجازت چاہ رہا ہوں ہاں کہ گفتگو ختم ہوئی ہو تو ہم شروع ہاں، اللہ یاری صاحب سے لے لو۔ 7ویں شرط ہے، ہمارے لیے پورے صحابہ اکرام بالخصوص شیخین کریمین اور جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مقدس اور محترم ہیں، ہم کسی کی بھی شان میں توہین کو کیا ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور یہی خلاف ورزی فریق مخالف یعنی مخالف مناظر کی ہار یعنی مخالف کی طرف سے اگر ایسا کچھ پایا گیا تو یہ اس کی ہار مانی جائے گی، بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے اور وہی زبان اختیار کریں گے تو ہم معذور ہیں۔ کیا آپ ابھی سے اپنا راستہ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں؟ کہ ہم بے احترامی تو نہیں کریں گے، ہم دلیل لائیں گے، ان کے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے نا، صحابہ اپنے درمیان وہ دیکھیں، ان کے اپنی کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی، وہ پورے مسلم میں ایک باب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو ہریرہ کو مار کے اس کو بہت کافر، عدو اللہ سب کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اس طرح تو گالیاں نہیں دیں گے، لیکن ہم علمی استدلال کریں گے، اپنے مدعا پر ہم استدلال کرنے کا حق ہے، ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، شائستہ گفتگو کریں گے، شرعی عام اصطلاحات کا استعمال کریں گے کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ اہانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توہین نبی کفر ہے، اس کا مرتکب جو بھی شخص ہو، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، جو بھی مرتکب ہے بھئی وہ دین سے خارج ہے، اس کے علاوہ گفتگو کرنا ناممکن ہے اس موضوع پر، ٹھیک ہے نا۔ ہم بالکل ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، آمدن بے احترامی نہیں کریں گے، لیکن اگر دلیل کی تصریح کی متقاضی ہے تو پھر وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تصریح کریں گے، اور اگر یہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں گے تو بھئی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بھی ان کے جو شرائط ہے نا، یہ سب بھاگنے کے لیے ہیں، فرار ہونے کے لیے اپنا راہ فرار بنا رہے ارے کیوں فرار ہونے کے لیے ہے؟ کیوں بار بار یہ جملہ بولتے ہو؟ ابھی اس لیے مجھے 13 جون نہیں آیا ہے، 13 آپ کو جون نہیں معلوم نا بابا جان، انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ سر متواترات سے دلیل لاؤ، اس کو بخوبی پتہ ہے کہ صحابہ کے احوال متواترات میں نہیں ہے۔ ایک بھی بات 13 جون کو پتہ چلے گا کون بھاگے گا انشاءاللہ، 13 جون کو پتہ چلے گا۔ تم آگے یہ کی پڑھو۔ ابھی کہتا ہے ہم آپے سے بے قابو ہو کر، کیا اس نے کیا لکھا ہے؟ بے قابو ہو کر کیا کریں گے؟ جی بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے تو ہم معذور ہوں گے۔ ہاں ابھی سے کیا بے قابو ہو کر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مناظرے کے درمیان گالی دینا شروع کر دے گا، اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا گالی دے دے گا، گالی دے دے گا بعد تو میں ہار کہے نہیں گا کہ میں جائے نے گا، پہلے گالی دے گا بعد تو میں ہار کہے نہیں گا جائے کہ ہم گا، پہلے ہم نے شرط رکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بے قابو ہونا کو ہم نہیں مانتے بھائی، ان کو قابو میں رکھنا تو ہوگا۔ ہارے گا نہیں۔ ہاں ہاں جی، ہم رکھیں گے قابو میں، آپ بھی قابو میں، وہ بھی قابو میں، دونوں قابو میں۔ ہاں قابو بولو میں رہیں گے، ہر آگے پڑھو شرط امید یہ بھائی ہوگا صاحب۔ کہ دونوں طرف قابو میں رہیں گے، شرط یہ ہونا چاہیے جی، قابو بے قابو کوئی نہیں ہوگا جی۔ میں تو اور ہمارا میں وعدہ تو ہے ایسے بھی پھنسا ہمارا ہوا ہے کہ ہوں۔ ہم بے احترامی نہیں کریں گے بھائی، لیکن جتنا دلیل متقاضی ہے نا استدلال، اتنا ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم بھائی اپنی ہاں وہ گفتگو تو ہے کر نا، جو سکیں۔ کتاب میں لکھا آپ وہی جو بھی بولو گے نا، جو بھی حدیث اپنی پڑھیں، جو طرف بھی سے تو نہیں ترجمہ بولو کریں، گے آپ نا۔ کہہ دو کہ یہ بے احترامی، اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ نہیں جو کتاب میں لکھا وہی پڑھو گے نا، اپنے گھر سے تو نہیں لاؤ گے نا کوئی بات۔ اب نہیں جو کتاب میں لکھا ہے وہی پڑھیں گے نا، ہاں بس پڑھیں گے، پڑھو۔ بالکل بالکل۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی اللہ سر۔ یاری صاحب سے کہ ہاں فریق مخالف کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ان کے جو جیسے کہ شیخین کریمین ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ اگر حضرت استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ بات ہی یہی ہے بھائی کہ ہم اگر ان کو حضرت مانتے ہیں، ہم اگر ان کو محترم مانتے ہیں تو ہم شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ تو معاویہ کو نبی ماننے کے لیے تیار تھے جنہوں نا۔ نے فتح غصب کیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلایا ہے، امامت پہ غصب کیا ہے، دین میں بدعات داخل کی، اگر ان کا احترام کریں تو پھر دین کا کیا بچا جی، دین کا کیا بچا جی؟ یہی تو بات ہے۔ اگر مناظرہ اسی بات پر ہے کہ میرا مدعا یہ ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں، تو میں کیسے حضرت کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو موقف یہ بھی یہی بات ہے صحیح کہ ہے، وہ حضرت نہیں ہے، دین سے خارج ہے۔
ہاں صرف آپ کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ہاں کے لیے نہیں. جی جی ہاں ہمارے لیے ہے. بولو مصباح بھائی صاحب بولو. جی بالکل بالکل ارے ہمارے لیے آگے ہے. کی پڑھو. جی شرط نمبر ہاں 8، مقدسات اسلام کے علاوہ بھی آپس میں بات چیت کا لہجہ سنجیدہ، شستہ اور علمی ہوگا. گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، تضحیک سے کلیتاً خالی ہوگا. ہم نے جب فریق مخالف کے لیے جناب یا صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے تو دل پہ بڑے پتھر رکھ کر کیا ہے، ورنہ ہم کسی گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے ان الفاظ کے استعمال کے حق میں ہرگز نہیں ہیں. لہذا آپس کی بد بھی فرار مانی جائے گی. دیکھیں تو یہ ابھی بابا جان ہے. ابھی مجھے جو شروع میں ان کی جانب سے دیکھیں بابا جان، میں نے ان کو تو سیریس نہیں لیا نا کبھی. آپ نے کہا تو میں نے ان کو سیریس لیا. شروع میں ان کی جانب سے جو صحیح میسج بات. آ رہے تھے اس میں بڑی گالیاں تھیں. اس میں ایسے غلیظ گالی شخص مجھے خطاب کر کے کہتا تھا نا کہ میں اس کا پلے کر کے 1 سیکنڈ کے بعد میں اس کو روک لیتا تھا کہ بھئی اس نے آغاز ہی گفتگو گالی سے کیا. اس کے خطوط وغیرہ اس میں سبھی گالی. ہمارے جو یہ آپریٹر صاحب ہیں ان سے بہت ہی تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جعفر کاظمی صاحب، ان کو بیچارے کو بھی ایسے آج ایسے وہ آج اردو آج کل تو میں جعفر کی گالیاں گالیاں دیتے تھے سن رہا عجیب و غریب. اور اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپس میں گفتگو سنجیدہ اور تہذیب کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ اب آ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے. جی بالکل ہمیں منظور ہے یہ شرط کہ ہم آپس میں جی گفتگو جو ہے تہذیب اور ادب کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی جملہ آپس میں رد و بدل ہو گیا تو اس کا نتیجہ فرار ہوگا. ہم نہیں مانتے بھائی. مناظرے میں ہوتا ہے کبھی کبھار جذبات بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ فرار نہیں ہوتا. لیکن ہم انشاءاللہ ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. جی انشاءاللہ بالکل. انشاءاللہ. شرط نمبر 9، آگے بڑھیے مناظرے کا حضرت، آغاز. آگے بڑھیے. جی 9ویں شرط ہے، مناظرے کا آغاز دو طرفہ یعنی جانبین سے تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. بعدہ ابتدائیہ استدلال اور جواب استدلال کے لیے مساوی وقت دیا جائے گا. گفتگو کا دورانیہ قبل مناظرہ آپسی رضامندی سے طے کیا جائے گا. یہ ہمارے حساب سے شرط بالکل ٹھیک. ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے، دونوں یہ طرف شرط تلاوت نہیں کریں ہے، گے. چلیں بھائی یہ تو ایک بات ہے. تلاوت کریں. چلیں یہ طرفین شرط سے نہیں، یہ تو تلاوت ایک بات. کرا. ہاں لیکن یہ شرط ہے 9، یہ قابل مفتی کلیم حنفی صاحب کے اعتبار سے یہ شرط کیا قابل تبدیل، یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ 9 نمبر کو انہوں نے مبدل کہا ہے کہ بدلی جا سکتی ہے. بہر اگر اس میں کچھ ہے تو اس میں جی صحیح. 10ویں شرط پڑھیں. جی سر بسم اللہ. 10ویں شرط ہے، کوئی مناظر دوسرے کے وقت میں مداخلت نہیں کرے گا. ہاں اگر مخالف کو کسی بات کا جواب بس ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوگا تو صاحب گفتگو کو جواب دینا ہوگا. صحیح یہ بھی شرط بالکل صحیح درست ہے. لگتی صحیح ہے، ہے. ہم ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولیں گے. جی ہاں 11ویں شرط ہے، دونوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ناظم ہوگا جو پوری دیانتداری کے ساتھ وقت کی تحدید، شرائط کی پابندی یاد دلاتا رہے گا، مگر اس کی حیثیت حکم یا ثالث یا فیصل کی نہیں ہوگی. فیصل تو عوام خود ہوگی جو خود ہی مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر لے گی. یہ شرط صحیح بھی بالکل درست ہمارے صحیح ہے. حساب درست درست ہے. درست. صحیح وہ صحیح میرا جی میرا ایک وہ بن گیا تھا پوسٹر جس میں بیچارے نے مسٹیک سے فیصل لکھ دیا تھا. وہ فیصل اصل میں چپ رہا ہے. میں فیصل نہیں ہوں، عوام ہی فیصل ہے. بہتر. مجھ کو تو اللہ یاری صاحب نے بیچ میں ڈال دیا ہے، ورنہ میری ضرورت بھی نہیں تھی. چلو آپ نے بہتر. خود اپنے آپ کو بیچ میں ڈال دیا. ہاں تو مجھ کو 12ویں نکال دو شرط. اللہ کے واسطے. 12ویں شرط، جی فریق سر. مخالف اگر ناظم کی حیثیت سے بابا جانی کے سوا کسی پر راضی نہ ہو تو ہم انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی فریق بول دو میں بابا جانی پہ راضی نہیں ہوں. دوسرا کوئی آدمی لے لو، اللہ کے واسطے لے لو. اس کے لیے نہیں بھی بابا فریق جان صحیح ہیں، مخالف بابا کو جان ہی اس صحیح بات ہیں. کی سفارش کرنی ہوگی. صحیح ہے. مصباح صاحب بھی کریں. چلو مصباح صاحب آگے. بھی بہت مجھے بہت ہی سنجیدہ انسان لگ رہے ہیں. وہ بھی ناظم بننا چاہیں مجھے منظور ہے. بابا جان بھی بننا چاہیں منظور ہے. ٹھیک ہے نا. جی مصباح صاحب کو سب شرائط مناظرہ کا پتہ ہے. اب وہ اگر مانتے ہیں ہاں ان دونوں میں مصباح سے صاحب ہی ہو جائے. ان دونوں سے انتخاب کریں، مصباح صاحب سے یا بابا جان، دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں. مجھے دونوں منظور. مصباح صاحب کو بنا دیا جائے. مصباح صاحب کو بنا دیا جائے. ارے قبلہ
13ویں پڑھیے آگے۔ شرط چلے جی سر، جی جی سر، عربی ہاں عبارات مناظر کو خود پڑھنی ہوں گی اور سبقت لسانی سے اگر کچھ غلط نکل جائے تو پوچھ لیا جائے جی سر، پوچھ لیا جائے گا۔ اگر پوچھنے کے بعد بھی غلط ہی پڑھے تو پڑھنے والے کی غلطی مانی جائے گی، تاکہ پہلی ہی بار بات کو پکڑ کر اسی پر جیت کا اعلان نہ کیا جائے یا بیجا واویلا کر کے اپنی برتری اور اپنا تفوق ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ذرا مس بھائی صاحب اس کو آپ اردو میں بتائیں یہ شرط کیا ہے، یہ پوری عوام کو سنانا ہے اور یہ بہت اہم بات جی ہے۔ اب آپ اس ہاں کو واضح کر کے وہ بتائیں۔ کہتا ہے عربی جی صحیح پڑھے نا، اگر غلط پڑھا تو دوبارہ پڑھیں، عربی وہ یہ کہہ رہا ہے، جی اور ان کوئی کا مشکل کہنے کا کہ اگر عربی عبارت جو ہے جو عربی کتابوں میں جو تحریر لکھی ہے اس کو مناظر خود پڑھے گا ہوں، اور پڑھنے کے دوران سبقت لسانی سے اگر کوئی لفظی غلطی ہو گئی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر آپ نے یہ عبارت یہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے غلطی ہے۔ اب پوچھنے کے بعد اگر وہ اسی پہ مصر ہے تو اب پڑھنے والے کی یہ غلطی مانیے، اور اگر مصر نہیں ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی غلطی نہیں مانی جائے، یہ مطلب یعنی حدیث اور قرآن شریف پڑھنے میں کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ لفظی غلطی مان جی لیا تو ٹھیک ہاں ہے، ہاں وہی لفظی ٹھیک ہے غلطی، اور اگر ہاں نہیں مانا تو سمجھ لینا اس کی ہار ہو گئی، جی ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ یہ اسی پر جیت کا مطلب یہ فوری طور پر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو فریق مخالف فوری طور پر اس غلطی کی گرفت نہیں کرے گا۔ ایسے نہیں کہ پہلی بار غلطی ہوئی ابھی اس سے استفسار بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے عبارت یہ پڑھا ہے یا آپ سبقت لسانی سے ہے یا کہ اس کو عمدن آپ نے پڑھا، تو یہ پوچھنے سے پہلے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کی تصحیح کرے اور یا کہ اس پہ اپنا تفوق ظاہر کرے اور جیت کا اعلان کرے۔ چلو ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے مولویوں نے مناظرے میں، بنگلور میں جی قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا بالکل تھا بار بار آپ سے۔ بولیے بھی آپ آگے۔ نہیں تو یہ شاید یہ بھی شرط بہتر ہی ٹھیک ہے۔ نہیں صحیح ہے، صحیح بات پڑھنی چاہیے، صحیح عربی عبارت صحیح پڑھنا ہوگا، جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں جی چلو پڑھو آگے بولو، آگے بولو۔ 14ویں شرط ہے مناظرہ ہاں عالمی سنی بریلوی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہوگا۔ تو ہاں اس کے ہوگا تعلق تو شاید اللہ یاری ہاں صاحب ان پہلے کے ہی چینل پہ ہوگا، یہ لیکن ہم آمد ہے۔ اپنے چینل پہ بھی اس کو لائیو نشر کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی وقت، ہاں صحیح ہے جی جی 15ویں یہ ہم نے شرط پہلے ان کو بتا دیا۔ مناظرہ 13 جون 2025 بروز سنیچر ہندوستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے ہوگا۔ یعنی وہ جی جمعہ کے بعد جو ٹائم بدل جاتا ہے نا، مغرب کے بعد سنیچر لگ جاتا ہے، اس کے حساب سے ہو۔ چلو ٹھیک ہے۔ نہیں 11 بجے سنیچر رات کو کو جمعہ کے دن نہیں، 13 دن سنیچر کے دن فرائیڈے گزرنے کے ہاں بعد، جمعہ، نہیں، جمعہ کے دن ہی ہوگا، ہاں نہیں 13 جمعہ کے تاریخ دن ہی ہے وہ، اس نے غلط لکھا نا، 13 تاریخ ہی رات پڑ کے رہی ہے، 11 بجے 13 دیر جون ہی نہیں ہے پڑ بھائی، رہی ہے۔ نہیں اچھا رات کے آپ نے کہا جمعہ تھا 13 ہے نا؟ ہاں ایک بات سن لو، جی ایکچوئل میں سنیچر وہ اس حساب سے کہہ رہے ہیں مفتی کلیم صاحب کہ مغرب کے 10 بعد میں بجے کر لو بھائی، وقت بدل مجھے جاتا ہے، نہیں اس کو چھوڑیں، وہ یہ وہ بھائی دیکھیں جو تاریخ نہیں لکھا ہے نا، یہ تو رات 10 تاریخ کو 11 فیصلہ ہو بجے، جائے گا، رات 11 بجے جو ہے نا وہ 13 ٹیسٹنگ میں تاریخ 10 تاریخ کو جمعے کا فیصلہ دن ہو ہے، جائے چلیں چھوڑیں گا۔ ہاں 13 تاریخ کو، دیکھیں انہوں نے جو جمعہ 11 کا بجے دن، کا ہاں اس میں رکھا نا سنیچر یہ لکھا کچھ ہوا دیر ہے، 11 بجے دیر ہے بھائی، ہاں بہت لیٹ ہے، سنیچر کے دن تو 10 14 بجے تاریخ کر ہوگی۔ لیں گے، 9:30 بجے کر لیں گے، ہاں وہ تو 9:30 بات ہو بہتر جائے ہے، گی۔ 9:30 بہتر ہے، 9:30 ہاں 9:30 ہاں، بہتر جی چلیے بولیے۔ یہ شرط ہے اچھا یہ شرط بھی غیر مبدل انہوں نے قرار دیا ہے، 15ویں شرط ہے۔ 16ویں شرط اور مطلب بدل غیر آخری سکتی ہے شرط نا؟ مبدل، آپ اس کا ٹائپ نہیں چینج غیر کرا دیں مبدل ہے قرار دیا ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مفتی تو ہو کلیم جائے گی صاحب بات کے 10 تاریخ، جی 10 جی تاریخ کو بہتر بات ہو جائے گی، جب جس دن مائک ٹیسٹنگ ہوگا اس دن بات ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں ڈوب رہا ہے۔ چلو اب اتنی ساری شرطیں جو پڑھی گئی ہیں، اس میں ایک سب شرط سے ابھی اور اہم بات، اچھا ایک ایک اور شرط ہے، اور پڑھ لو سنیں پھر، پھر پڑھ لو میاں، ہاں پڑھ لو پڑھ 16ویں لو۔ اور آخری شرط سنی ہاں مناظر کی حیثیت سے محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت مفتی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب ممبئی خلیفہ و مجاز بریلی شریف ہوں گے، اور شیعہ مناظر کی حیثیت سے ماہر لسانیات جناب حسن اللہ یاری افغانستانی مقیم حال امریکہ فاضل حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق گئے ہیں۔ تو یہ کوئی دیکھیں شرط انہوں نے جو تو ان کے یہ القاب ہیں میں منظور نہیں ہے، یہ محافظ
بھائی یہ جو انہوں نے القاب دیا نا، یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ اتفاق کریں، ہم ان کے القاب پہ اتفاق نہیں کرتے بھائی. یہ کلیم حنیف رضوی صاحب، اور میں بھی کسی لقب کا مدعی نہیں ہوں. میں حسن اللہ یاری ہوں. جی میں ایک ادنا طالب علم ہوں بس چلو شیعہ ٹھیک ہے، وہ مذہب، تو آدمی شیعوں کا القاب نوکر اپنے ہوں. اپنے حساب سے نہیں، لگاتا ہے، آپ انہوں نے جو مطلب القاب نہیں ہے کہ لگایا نا، آپ میں ان کے القاب کو نہیں مانتا بھائی. مجھے ہو سکتا ہے یہ القاب صحیح ٹھیک ہے ہوں، مت بھائی اس نے خود اپنے القاب لیکن لگا دیا آپ نا. یہ شخص، یہ پتہ نہیں یہ نہیں، کیسا آدمی ہے. یہ تو قبلہ یہ یہ آپ تو خود یہ بیٹھ کے تسلیم کرتے ہیں اپنے بارے میں نا کہ آپ مدافع ائمہ ابرار علیہم السلام ہیں. اور میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں شیعوں کا. یہ انہوں نے جو خود جی جی، بیٹھ کے چلو انہوں نے اللہ دیکھے، خدمت میں کی ہے. کوئی اور اگر جی مجھے یہ لقب دے دے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ تم مجھے یہ لقب نہ دو. لیکن یہ انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے آپ کے نام کے سامنے اتنے لمبے القاب لکھ دیے ہیں. تو یہ علماء کا ارے یہ شیوا نہیں ہوتا. وہ تو اس کا یہ اس سے مسئلہ پتہ ہے، چل جاتا ہے کہ وہ تو ویسے اس آدمی کا ایسے ہی مسئلہ ہے مولوی القاب لکھنے کا نا، ہے. جی ہاں، وہ تو اس اب آدمی کا خود ہی اس نے اپنے ہمارے آپ کو انڈیا میں کیا القاب ہوتا سے ہے، نوازا ہے. اچھا، یہ خلیفہ مجاز یہ بھی ہمارے ہیں؟ آپ تو بریلوی ہیں فصیح مصباحی صاحب، یہ واقعا یہ کہتے ہیں میں جی خلیفہ ہوں، مجاز ہوں. نہیں، اس کے اجازت تعلق ہوگا سے کسی مجھے چیز علم کا؟ نہیں. اچھا، کوئی چیز ہوگا اس کے پاس. جی جی، مجھے علم نہیں. جی جی صاحب، صحیح. ہمارے یہ ہمارے آخری شرط ہے. ہندوستان میں گلی کوچے کا مولوی جو القاب لگاتا ہے تو 1 میٹر کا القاب لگاتا ہے، 1 میٹر کا، جس میں بچوں صحیح. کا کپڑا ہو جائے. بالکل بالکل، اللہ تو آپ یہ کو کوئی سلامت. مسئلہ نہیں ہے القاب کا. صحیح. میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ یہ جتنی شرطیں ہوئی ہیں، ان شرطوں میں آپ کہاں پر نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئر کر دے، عوام یہ سن رہی ہے. وہ دوبارہ اس پہ گفتگو نہیں کرتے نا. جو جن نکات پہ انہوں نے سن لیا، لوگوں نے بھی سن لیا نا. وہ اہم جو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو چٹی دیا ہے کہ وہ کسی بھی حدیث سے وہ اس مطلب پہ نص نہ ہو، اس مطلب پہ اشارہ ہو، حدیث متواتر بھی نہ ہو، اس سے وہ استدلال کر سکتے ہیں. اور مجھ پہ شرط لگا دی ہے کہ آپ صرف متواترات سے استدلال کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی چالاکی ہے. وہ مناظرہ سے ان کو پتہ ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اپنے موقف کا. انہوں نے اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے. تو وہ یہ علماء کے نزدیک ایک مردود. اب اعلان کو ان کو شرط بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے بھائی. غلط ہے ان کا شرط بھیجنا. شرط مجھے مطالبہ کرنے کا آپ کے کیا شرائط ہے، کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا. انہوں نے جو شرائط بھی بھیجی ہیں یہ بے ایمانی والی شرائط ہیں. یہ ایماندارانہ شرائط نہیں ہے. سامنے والے سے کہہ دے کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لائیں اور میں جو ہے غیر متواترات سے اور اشارات سے بھی دلیل لا سکتا ہوں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اسی وقت جو مصباحی صاحب نے جو نکات پڑھے تھے میں نے ان پہ تبصرہ کیا ہے. مگر میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ مانے تو جی صاحب. آپ اپنے کسی آدمی سے بیٹھا کر ان تمام شرطوں پہ وہ لکھوا لے، کیا اس میں کمی وہ بیسی ہے، نہیں کیا لکھواتے چاہیے بھائی. نہیں چاہیے. اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آ جائے، گفتگو کریں نا. ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگلے ہفتے ہمارے پاس چلو ہر یہ ہفتے بات کو صحیح ہے. پروگرام ہوتا ہے نا، وہ تشریف لائیں، گفتگو کریں. میں نے ان کو دعوت بھی دی آ کے آپ گفتگو کرو. اور پھر مگر پھر آپ اگر وہ موضوع کہتا ہے چھوڑ نا، دو، آپ اگر وہ کہتا ہے کہ میں شرطوں پہ صرف بات ہوگی تو متواترات سے گفتگو کروں، یہ مجھے آپ منظور ہے. اگر کہتے ہیں اللہ یاری صاحب آپ صرف متواترات سے، مجھے پھر ان کو بھی صرف متواترات سے دلیل لانا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں بس ٹھیک ہے. اگر وہ دلیل پر دونوں کے لیے مطلب ہوگا نا. لیکن یہ علماء کے نزدیک مصباحی صاحب، عقائد میں نہیں ہے اس طرح کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لا سکتے ہیں. یہ اس کو پتہ نہیں ہے بیچارہ، یا چالاکی کر رہا ہے یا تو اس کا مطالعہ نہیں ہے. جیسے مصباحی صاحب نے فرمایا کہ سب کو پتہ مصباحی ہے صاحب کہ آپ اللہ صاحب کی پوری بات سمجھ گئے، جی 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 مکمل بات سمجھ گئے، جی. اور کوئی بات رکھنی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے اپنی کوئی بات نہیں رکھنی ہے. میں اپنی حاضری کا مقصد بتا دوں کہ مفتی کریم صاحب کی شرائط کو میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک طریقے سے مفتی کلیم حنفی صاحب نے اہل سنت کو شرمندہ کیا ہے. اور اس سے بالکل صاف ظاہر ہے، یہ میرا خیال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حقیقت یہ ہمیں جو لگا میں عرض کر رہا ہوں جی سر. کہ اس سے مفتی کلیم حنفی صاحب صاحب لفظوں میں یہ نہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، لیکن مجھے اس سے لگا کہ شاید وہ مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور اس سے کیا نام ہے، لہذا میری یہ گزارش ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب کے اس ذوق اور ان کے اظہار عاجز کو اہل سنت کو ذوق نہ سمجھا جائے اور شیخین کی عظمت پر کوئی سوالیہ نشان نہ لگایا جائے. یہ مفتی کلیم حنفی صاحب کا اپنا عجز ہے. جیسے کہ ابھی اللہ یاری صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن ایک شرط اللہ یاری صاحب کی تھی جب آپ نے چیلنج کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا تھا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ وہ گالی نہ بکے. بالکل جی، یہ شرط. تو چونکہ آپ کی یہ شرط
اور اس شرط کی انہوں نے پہلے ہی خلاف ورزی کر دیا. اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مفتی کلیم حنفی صاحب مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور انہوں مجھ نے 16 شرطیں رکھی. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں کیا نام ہے کسی کا وکیل نہیں ہوں، کسی کا میں دفاع نہیں کر رہا ہوں. مجھے جو چیز کیا نام ہے غلط لگی اصول مناظرہ کے پیش نظر اس کو میں نے عرض کرنے کے غرض سے میں یہاں پہ حاضر آیا کہ مفتی کلیم صاحب کی اس کمزوری کو کوئی اہل سنت کی کمزوری نہ سمجھے. اگر مفتی کلیم حنفی صاحب اس پہ بزید ہیں اور کیا ہے پھر مناظرے کے لیے نہیں آمادہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی مناظرین کے شیخین کے دفاع کے لیے بہت سے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ شیخین کے دفاع کا ماں کہوں علی کا ماننے والا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک شیخین جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں. تو مولا سے محبت کرنے والے کا دفاع مولا کا کوئی محب ہی کرے گا. مولا سے بغض رکھنے والا شیخین کا دفاع نہیں کر سکتا ہے. ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہی بیٹھ جاؤ گے. میں یہ کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ پہلے میری بات سمجھو کہ جی مفتی کلیم حنفی نے جو اللہ یاری صاحب کو شرطیں دی ہیں، ان جی شرطوں میں کن باتوں پہ آپ کو ڈاؤٹ تھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا. تو شرط پہلی دوسری جی تیسری چوتھی ہاں کوئی جی مدعے کی بات کرو، مدعے کی بات کرو. مدعے کی بات یہ آپ میں آپ کر بھی رہا مناظرہ کر لینا اللہ یاری صاحب سے. وہ آدمی ایسا چائے پیے گا، ہنسے گا، پھر بھاگ جائیں گے مولوی لوگ، ہوں. پھر پکڑ کے لاؤ. بولو. تو ہاں تو عرض یہ ہے کہ ہاں مجھے ڈاؤٹ تو وہی 2-3 شرط تو شروع میں جو انہوں نے پہلے شرط رکھا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ شرط رکھنا ہی ان کا بیجا ہے. یہ ہاں مناظرہ اصول مناظرے کے پیش نظر یہ بات درست تو نہیں ہے. شرط بیان کرنے شرط رکھنے کا حق اللہ یاری صاحب کو، چلو چونکہ آپ کی بات ہو اللہ گئی. یاری صاحب نے جی ہاں جی اللہ جی یاری صاحب سے میری ایک عوام کے سامنے ایک بات ہے، پوری عوام سن لے. خاص طور پہ ہند کے، ہندوستان کے، بھارت کے، انڈیا کے تمام مولوی سن لے، کیونکہ میں یہ بات کو اپنے چینل پہ اور ہر جگہ چلواؤں گا، ہر چینل پہ. اللہ یاری کو جو چیلنج مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی نے کیا تھا، اللہ یاری نے اس کو ایکسپٹ کیا. اللہ یاری کی صرف ایک شرط تھی کہ وہ گالی نہیں دے گا. مفتی کلیم حنفی صاحب نے ایکسپٹ کیا، میں گالی نہیں دوں گا. انہوں نے 16 شرطیں بھیجی لکھ کر. اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی فیر بدل کے لائق ہیں. اس کے باوجود 10 تاریخ کو زوم لنک ایک دوسرے کی چیک کی جائے گی. اس دن شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کلیم حنفی اپنا آدمی بیٹھائے گا، جو شاگرد ہوگا یا ان کا دوست نہیں ہوگا، نہیں کوئی بھائی بھی ہوگا. بس کافی ہے، کافی. اس کے نہیں شاگرد سے ہم نہیں کیوں نہیں گفتگو نہیں کریں؟ نہیں نہیں میری شاگرد بات واگرد سن سے لے. ہم میں گفتگو نہیں کریں گے بھائی. نہیں آپ سن لیں، نہیں سن لیں بھائی. دیکھیں میں جو آپ سن لینا بابا جان. پہلی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں 10 تاریخ کچھ لیٹ ہے. شرائط پر ہاں گفتگو کرنا اگر 13 تاریخ کو مناظرہ ہے، 10 تاریخ لیٹ ہے. وہ 10 تاریخ سے پہلے 2 تاریخ 1 تاریخ کو اس طرح آ جائے نا مناظر سے 10 دن چلو ٹھیک. اگلے ہفتے آ جائے، نیکسٹ ویک آ جائے نا، ہاں تاکہ گفتگو ہو جائے. ہاں شرائط ٹھیک پر شرائط پر اگر اس کو اعتراض ہے، اگر ٹھیک. ہماری باتیں اس کو پسند ہیں، اس ہاں نے مان لیے، تو گفتگو کی ضرورت ہاں نہیں ہے. لیکن ہاں مناظرہ سے 3 دن پہلے شرائط پہ گفتگو کرنا یہ لیٹ ہے، یہ اس میں تاخیر ہے. جلدی سے جلد وہ یہ اپنے میں رائے اس کا بات کو اظہار مانتا کرے ہوں. کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کروں گا، اللہ یاری نے میری باتیں نہیں مانی ہیں، یا مناظرہ کروں گا، میں نے اللہ یاری کی باتیں مان لی ہیں. اگر مان لی ہے یا نہیں مانی ہے، یا اس میں مزید وہ استدلال کرنا چاہتا ہے، تو وہ زحمت کرے، ہم سے گفتگو کرے. ٹھیک ہے نا؟ شاگرد واگرد سے شاگرد بھیجنا یہ غلط بات ہے. میں اس کے شاگرد سے بات چلو کروں، بھائی وہ مناظرہ فوٹو میں اسی سے نہیں ہونا ہے آئے، نا. اپنا لوگو لگا کے اللہ یاری سے بات وہ کرے. اتنا فوٹو میں نہیں آئے، وہ لوگو کوئی لگا کے اللہ یاری سے بات کرے. ہندوستان کو کوئی صدر توڑی ہے یا وزیر اعظم توڑی ہے کہ وہ بھائی وہ ہم سے گفتگو نہیں کر سکتا. ایک انسان میں وہ نہیں انسان ٹھیک ہے وہ نا، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے نا. بالکل. اپنا لوگو لگا کے بات کر سکتا اگر چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تو. یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ یاری سے، اس نے اور پر سب کے مناظرہ سامنے. چیلنج کیوں دیا یوٹیوب پہ نہیں ٹھیک ہے. مناظرہ اچھا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، یوٹیوب پہ مناظرہ کرنے کا چیلنج دیا. یہ بڑا تماشا ہے. اچھا میں اب ساری مدعے کی بات چھوڑ کر میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان شرطوں کے باوجود بھی آپ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بس یہی سننا ہے. شروط پہ ہم نے ان کو کچھ فقرے ہیں نا شروط میں، اس میں ہم نے تبدیلی کی پیشکش کی ہے نا. وہ اپنا موقف بتائیں کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے بول دیا ہے ابھی آج. ہمارا سب سے پہلا یہی پیغام ہے کہ اس کو شرط رکھنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس شرط رکھنا ہمارا کام ہے. اب اس نے شرط رکھ دیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ اس کا مناظرے کا تجربہ نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن اس میں جو باتیں ہی غلط ہیں، اس کی وہ جو باتیں غلط ہیں، بھائی اگر متواتر دلیل چاہتا ہے دونوں طرف متواتر دلیل لائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. اور یہ بات غلط ہے بہرحال، وہ میں نے اس پہ توضیح دی ہے نا، وہ سن لے گا. بس یعنی اب میں ایک بات یہ بول کر الوداع لیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب شرطیں جو مفتی کلیم حنفی نے دی ہے
उस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। खाली जो बातें इनके हिसाब से चेंज करनी है, थोड़ी बहुत बातें उसको चेंज करके बिल्कुल इंशाअल्लाह 13 जून को अल्लाह ने चाहा शेखैन के ईमान पर मुफ्ती कलीम हनफी और अल्लाह यानी का मुनाजरा होगा। और मैं उनको 101% एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई वो अगर ये वो उनका आदत है कि वो 20 मिनट 25 मिनट या 5 मिनट जितना कि वो ऑडियो मैसेज भेजते हैं, मैं ऑडियो मैसेज नहीं सुनता भाई किसी का। अगर वो कोई ऑडियो मैसेज मुझे भेजना चाहें तो मैं नहीं सुनूंगा भाई। वो उनको अगर बात करना है तो ये कॉल करें या इधर आमने लोगों के सामने बैठ के मुझसे गुफ्तगू करें, ठीक है ना। ये अगर ऑडियो मैसेज जो ये वो पैगाम वहां तक हाँ पहुंच अभी से जाएगा। बता देता हूँ कि शराइत हो या जो भी चीज़ हो, वो मैं बैकग्राउंड में वो जो मैसेजेस भेजते हैं मैं उनको ना पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ, सामने बैठ के गुफ्तगू करना होगा। सही है इस भाई साहब, बड़ा जहमत किया आपने, बहुत जी आप माशाल्लाह, आपसे हमें नहीं वाकिफियत कोई हो के जहमत बड़ी नहीं, खुशी हुई है माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप माशाल्लाह मैं एक इसके काबिल हम नहीं मुझे जो किया। लगे है ना, मैं मुझे इतनी गहरी वाकिफियत तो नहीं आपसे, लेकिन आपका जो अंदाज गुफ्तगू है माशाल्लाह, आप एक शाइस्ता मुहक्किक और साहिब इल्म इंसान हमें लगता है। इंशाल्लाह आपके इल्म से इस्तिफादा करेंगे मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह। मैं अदना तालिब इल्म हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं अल्लाह आपको सलामती। मैं नवाज आप भी बम्बई में अल्लाह ने रहते हैं? चाहा मैं रहता था, अभी नहीं रहता हूँ। मैं अभी इधर यूपी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप दोनों को सलामती दे। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। हाँ खुदा खुदा हाफिज। हाफिज़।